جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन, और आज की जो वीडियो है वो मेरी उन दोस्तों के लिए है कि जो स्मॉल स्केल से, छोटे पैमाने से जो डेयरी का काम करना चाह रहे हैं, या ऐसे दोस्त के जो पहले से डेयरी का काम कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, तो उनके लिए भी किसी हद तक ये वीडियो जो है वो मेरी फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उन दोस्तों को भी इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये छोटे फार्मर्स के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो है। तो जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो चीज़ों को पहले ही मैनेज कर रहे होते हैं, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ज़ाहिर है। तो हमारा छोटा फार्मर जो डेयरी की फील्ड के अंदर है, वो उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, कि जो जिस वजह से वो फार्मर जो है अपने जानवरों से ऐसा मतलब उतना फ़ायदा नहीं ले पा रहा होता जितना उसको लेना चाहिए। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप जैसा कि मैंने बताया आपको कि ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है कि जो नए इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, छोटे पैमाने से काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो जब आप डेयरी का काम करना चाह रहे हैं स्मॉल स्केल से, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो शेड है, वो जगह है जहाँ पे आप अपने जानवरों को रखने जा रहे हैं। तो अगर जगह अच्छी है जहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं, तो जानवर आपको अच्छा परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज़ अगर जानवर आप 6 लाख का भी ले आते हैं, गाय आप 6 लाख की ले आते हैं, 5 लाख की ले आते हैं, 7 लाख की ले आते हैं, लेकिन आगे जिस माहौल के अंदर आप अपने जानवर को रखते हैं, जो आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसी जगह के ऊपर उस जानवर को आप रख रहे हैं, तो वो अगर अच्छी नहीं है, वो जानवर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही, तो वो 6 लाख या 7 लाख वाला जानवर अगर वो फ़र्ज़ करेंगे वो 30 लीटर, 35, 40 लीटर दूध भी दे रहा है, तो अगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो वो आपकी जगह के ऊपर आके वो 15 लीटर के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जिस जगह के ऊपर अपने जानवर को रखने जा रहे हैं, वो जगह कैसी है, वो जगह क्या आया कि वो जानवर की ज़रूरियात को पूरी कर रही है या कि नहीं कर रही। तो इसी सिलसिले में आज का सेशन है। तो वन बाय वन मैं चीज़ें आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपके शेड के अंदर, उस जगह के अंदर जहाँ पे आप अपने जानवरों को रख रहे हैं, उस फार्म के अंदर या उस बाड़े के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए और जो होना लाजमी है। बाकी ज़ाहिर सी बात है, किसान के जो वसाइल हैं वो भी महदूद होते हैं, और ख़ास तौर पे छोटा फार्मर के जो नए सिरे से शुरू कर रहा है, तो उसको अपनी जो इकॉनमी है उसको भी साथ साथ देखना होता है। लेकिन मैं सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा कि जो इंतहाई ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आपको फिर इस फील्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले बात आ गई शेड की। तो शेड बेहतर तो ये है कि आप ऐसा बनाएं कि जो शर्कन गरबन उसकी लंबाई हो, और शुमालन जनूबन उसकी चौड़ाई जो हो वो शुमालन जनूबन हो, मतलब मशरिक़ से मगरिब की तरफ उसकी लंबाई जा रही हो, और शुमाल से जनूब की तरफ या जनूब से शुमाल की तरफ उसकी आप चौड़ाई जो है इस साइड पे ऐसे रख लें। तो ये ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन ज़ाहिर है जगह फार्मर ने, छोटे फार्मर ने ख़ास तौर पे अपने हिसाब से वो देखना होता है, जगह की अवेलेबिलिटी भी और वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद ये फिर भी ऑप्शनल मैं इसलिए रख देता हूँ कि अगर अवेलेबिलिटी जगह की ही नहीं है फार्मर के पास इस तरह कि वो शर्कन गर्बन उसकी लंबाई रख सके, तो वो फिर ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है कि जो हम उसको इनएविटेबल है, उसको हम वो कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जो एक चीज़ के पानी की खुरली लाजमी मौजूद होनी चाहिए आपके बाड़े के अंदर और जानवरों। हाँ, उससे पहले एक जो ज़रूरी पॉइंट था जो मैं स्किप कर गया हूँ, कि जब भी आप अगर डेयरी का काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, नए सिरे से करना चाह रहे हैं, ये पहले जो दोस्त कर रहे हैं और वो बांध के कर रहे हैं जानवरों को, तो फिर बेहतर ये है कि आप जानवरों को खुला छोड़ें, बाड़ा बनाएं और उसके अंदर आप जानवरों को रखें। जो दोस्त नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने, क्योंकि नए सिरे से शुरू करना है तो आप ये कर सकते हैं, उस पर थोड़ा कोई मतलब इतना ज़्यादा खर्चा इजाफी नहीं होगा, लेकिन यह है कि आपको उसका फ़ायदा जो है वो 12 महीने आपको नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट की कि जो बेहतर हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने जानवरों को खुला छोड़ा हुआ है। उसके बाद जब आप जानवरों को खुला छोड़ के आप डेयरी का काम करेंगे, खुले बाड़े के अंदर जानवरों को रखेंगे, तो उससे आपके अखराजात भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। बजाय बांध के रखने के खुले अगर आप जानवर रखेंगे बाड़े के अंदर, तो आपके अखराजात बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं, जो कि आपको जैसे जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई में जानवरों को बांधने की बजाय खुला रखना बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब आ जाते हैं जी जगह के हवाले से जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने थे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो भी आपका बाड़ा है, आपका शेड है, या बाउंड्री जो आपके जानवरों की जिसके अंदर जानवरों ने रहना है, उसके अंदर पानी की खुरली जो है वो लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। उसमें पानी हर वक्त हो, वो आप डायरेक्ट बेशक मोटर के साथ, पंप के साथ, पाइप
جو ہے وہ لا کے اس کے اوپر ہینڈل والو لگا دیں، یا آپ بالٹیوں کے ساتھ بھرتے ہیں جیسے بھی، لیکن پانی کی اویلیبلٹی اس باڑے کے اندر جانوروں کو ہر ٹائم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو جانوروں کا فیڈنگ ٹیبل ہے، جو کھرلی ہے، کھرلی کے سامنے پکا فرش اگر لگا ہوا ہو، کھرلی کے سامنے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ جانوروں نے کھڑے ہو کے کھانا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جانوروں کے لیے بڑی آرام دہ اور بڑی اچھی وہ ایک مطلب آسانی ہوگی اس میں جانوروں کو، کیونکہ ادروائز پھر جانور ادھر گوبر بھی کرتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر جگہ کے اوپر گارا سا بن جاتا ہے، تو جانور کے پاؤں بھی خراب ہوتے ہیں، گندگی بھی بڑھتی ہے، جراثیم زیادہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو کھرلی کے سامنے جو جگہ ہے جہاں پہ جانور نے کھڑے ہو کے چارہ کھانا ہے، سائلیج کھانا ہے، ونڈا کھانا ہے، وہ والی جگہ اگر پکی ہو تو وہ بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ اس کے بعد پکی جگہ وہاں پہ ہوگی، اس کے علاوہ کچی جگہ کی مناسب فراہمی، مطلب اگر آپ کے پاس 10 جانور ہیں تو وہ 10 جانور اتنی اس باڑے کے اندر آپ کے پاس کچی جگہ اور نرم جگہ، کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی پھل وغیرہ یا ریت وغیرہ ڈال دیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ نرم ہو جائے وہ جگہ، اور جانور وہاں پہ آرام سے، آپ کے جتنے جانور ہیں وہ اس جگہ، اس کچی جگہ کی اتنی اویلیبلٹی ہونی چاہیے بھی آپ کے سارے جانور اس جگہ کے اوپر بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد ایک بیسک پوائنٹ ہے، وہ ہر فارمر میرے خیال میں اس کو نوٹس میں ہوتا ہے یہ والی چیز، کہ جگہ آپ کی ایسی ہو کہ جو سردیوں کے اندر جانوروں کو دھوپ کی اویلیبلٹی رکھے، اور گرمیوں کے اندر وہ جگہ سایہ دار اور ہوادار بھی ہو، مطلب سردی گرمی دونوں میں وہ والی جگہ جو ہے وہ آپ کے استعمال میں آ سکے، جانور آپ اس جگہ کے اوپر رکھ سکیں۔ اس کے بعد جو باڑے کی دیواریں ہیں، باڑے کی دیواریں جو ہیں وہ مناسب ان کی اونچائی ہونی لازمی ہے، کیونکہ یہ جو گائے ہوتی ہیں یا ان کے جو بچے بچڑے یا بچڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بڑی گائیاں بھی مطلب دیوار اگر چھوٹی ہو، اگر 3 ساڑھے 3 فٹ کی آپ نے دیوار بنائی ہے تو اس کو آرام سے آپ انجیکشن لگانے بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ دیوار پھلانگ کے تو وہ کراس کر جاتے ہیں۔ تو باڑے کی دیواروں کی جو مناسب اونچائی ہے وہ ہونی چاہیے، مطلب 4 فٹ بھی کم ہے ویسے، 4.5 5 فٹ میرے خیال میں اتنی ہونی چاہیے، 4.5 فٹ تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو چھوٹے بچے ہیں، جو بچھڑے ہیں، جو بچڑیاں کاوز جن کو کہتے ہیں، تو جو کاوز ہیں ان کے لیے اگر تو کیجز کا آپ انتظام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کیجز کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے الگ سے ایک ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ جو ہر طرف سے پکی ہو، اس کا فرش بھی پکا ہو، اس کی دیواریں بھی پکی ہوں، اس کے اندر جو کھرلی شرلی بنے ہوئی ہو وہ بھی پکی ہو، یا اگر وہ لکڑی کی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ یہ مٹی سے جو پہلے 3 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ مٹی سے بچ سکیں۔ تو شروع میں اگر جانور مٹی کھا لے تو ظاہر ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ آگے چل کے وہ متاثر ہوتی ہے، اور جانور کے مطلب اس کی مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بچوں کا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جانوروں کے لیے پنجرے ہو جائیں، جو بچھڑے ہیں کاوز ہیں ان کے لیے پنجرے کا انتظام ہو جائے کیجز کا، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ایٹ لیسٹ جگہ ایسی ہو کہ جو پکی ہو ہر طرف سے، فرش سے بھی اور سائڈوں دیواروں سے بھی۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی کوشش یہ کریں کہ آپ کے سیکشنز بنے ہوئے ہوں آپ کے باڑے کے اندر۔ سیکشن سے مراد یہ ہے کہ ملکنگ والے جانور آپ الگ رکھ سکیں، اس کے بعد جو پریگننٹ جانور ہیں آخری 2 3 مہینے میں آپ ان کو الگ کر سکیں باقی جانوروں سے۔ اس کے بعد جو 4 6 مہینے سے بڑے بچھڑے ہیں یا بچڑیاں ہیں ان کی الگ جگہ بنی ہوئی ہو۔ یہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ کے پاس اتنا وہ نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر آپ کو اسی کے اندر گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس طرح سے آپ کو عارضی بھی بے شک تھوڑے خرچے کے ساتھ اس طرح کا سیٹ اپ کو پارٹیشن یا کوئی الگ سے سیکشن بنا سکتے ہیں، باڑے بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ملکنگ والے جانوروں کو آپ کو الگ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کی ونڈے کی مقدار اور ہوتی ہے، ان کی خوراک کی مقدار اور ہوتی ہے، ان کی منرل کی ضرورت اور ہوتی ہے، ان کی فیڈنگ مطلب آپ اور طرح سے کرتے ہیں، پھر آپ نے ان کی ملکنگ بھی کروانی ہے، تو وہ پھر اس ٹائم کے اندر آپ کو اس کی مینجمنٹ میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر درمیان میں بچڑے بچڑیاں جو 6 مہینے سے بڑے ہیں وہ بھی اگر اسی کے اندر ہیں، اگر کوئی 1.5 سال والی ہیفر ہے وہ بھی اسی کے اندر بھاگ رہی ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پریگننٹ جانوروں کے لیے آپ کے پاس الگ سے جگہ ہونی چاہیے، جو ملکنگ کے اندر آپ کے جانور ہیں وہ ان کو آپ الگ سے ڈیل کر سکیں، اور جو 6 مہینے سے بڑے بچڑے ہیں یا بچڑیاں ہیں، ایون ان کے پریگننٹ ہونے تک، ٹھیک ہے، بلکہ پریگننٹ ہونے تک بھی نہیں، بلکہ آپ اس کو کہہ لیں کہ پریگننسی کے 6 مہینے تک کی جو بچڑیاں ان کے لیے آپ کے لیے الگ سے جگہ ہونی چاہیے۔ تو ایٹ لیسٹ 3 سیکشنز ہونے چاہیے، ایک پریگننٹ جانوروں کے لیے، ایک بچڑیوں کے لیے یا بچڑوں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ کاوز کی بات نہیں کر رہا، کاوز کے لیے تو میں نے الگ سے بتا دی ہے، اس کے علاوہ 3 پریگننٹ جانوروں کے لیے الگ،
جو ملکنگ والے جانور ہیں ان کے لیے الگ، اور ایک جو تیسرا ہے جو 6 مہینے سے بڑے بچڑے یا بچڑیاں ہیں، اگر بچڑیاں تو ان کی پریگنینسی تک یا پریگنینسی کے 5ویں 6 مہینے تک ان کے لیے الگ سے جگہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ مین پوائنٹس ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیکیورٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے کہ باڑہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، ہر علاقے کی خیر اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایریاز کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، چوری چکاری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا باڑہ ایسا ہو کہ اس کی دیواریں مضبوط ہوں، اور کیونکہ وہ سن وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں دیوار توڑ کے، یا جو آپ نے دروازہ اس کا لگایا وہ لاک شاک اس کو لگ سکے، تو یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں۔ یہی والے پوائنٹس تھے مین جو میرے ذہن میں تھے کہ یہ جو ہیں وہ ضرور آپ کے باڑے کے اندر جب آپ یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں ڈیری کا، چھوٹے لیول سے چھوٹا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، تھوڑی انویسٹمنٹ آپ کے پاس، تو ایٹ لیسٹ آپ کا باڑہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوہے کے پائپ لگا کے تو ان کی پارٹیشنز کریں اور ایسے کریں، ویسے بے شک بانسوں کے ساتھ کر لیں، بے شک لکڑیاں لگا کے کر لیں، کسی طرح سے بھی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ والے بیسک پوائنٹس ہے، ان کو آپ آگے آپ نے امپلیمنٹیشن ان کی کیسے کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے باڑے بنانے ہیں، کس طرح سے آپ نے سیکشنز بنانے ہیں، کیسے آپ نے پانی کی کھرلی بنانی ہے، کیسے آپ نے بچڑوں بچڑیوں کی جگہ کاوز کی جگہ بنانی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس پہ آپ کا اگر آپ کا خرچہ زیادہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی لوہے کے پائپ لگانا ضروری نہیں ہے، اس کی جگہ پہ آپ بانس بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہی پوائنٹس تھے مین جو میرے ذہن میں تھے، میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔